اگلے جمعے ہاں ربط رہے ہاں، لیکن وہ ہمارے الیاس صاحب ہیں، کیا نام ان کا، الیاس صاحب، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے قریب نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ سوال پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ بیٹھیں قریب لیکن آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے. تو یہ رفقائے محترم سورہ المائدہ، اور المائدہ کی 11، 12 اور 13 تین آیات ہیں. اور یہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کا نام کیا ہے مائدہ کے علاوہ؟ مائدہ تو ہے، کس حوالے سے مائدہ اس کا نام ہے؟ وحید بھائی، عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی، ہاں ان کے حواریوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حل یستطیع ربک، کہ آپ کا رب اس بات پر قادر ہے، کیا کس بات پر، کہ ینزل علینا مائدۃ من السماء. تو مائدۃ من السماء کا چونکہ مطالبہ کیا حواریوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام سے، تو اس لیے اس کا نام مائدہ ہوا. لیکن یہ مائدہ امت کے حوالے سے سورہ کا نام نہیں ہے. امت کے حوالے سے اس سورہ کا کیا نام ہے؟ سورۃ العقود والمیثاق. سورۃ العقود والمیثاق. کیوں سورۃ العقود والمیثاق، اس کا کیوں نام رکھا گیا ہے؟ یہ جو رفقائے محترم پہلا حمد ہے نا سورۃ الفاتحہ کا، اس کے بعد کتنی صورتیں ہیں؟ چار صورتیں ہیں. پہلی حمد کے بعد دوسری حمد شروع ہونے سے پہلے پہلی حمد کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سورۃ الفاتحہ. فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک اس کا معنی کھولنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شروع کرنا. فتحت الباب یعنی شروع کرنا. تو یہ ہے الفاتحہ یعنی افتتاح، یعنی یہاں سے کلام الہی کا جو نزول ہے وہ آغاز کر رہا ہے موجودہ ترتیب تلاوت کے حوالے سے. تو فاتحہ سے کلام الہی کا آغاز ہوا، اور کلام الہی کے آغاز کے بعد کون سی سورہ ہے؟ البقرہ. بقرہ کا ایک معنی تو میں نے بتایا تھا کیا ہے؟ گائے. لیکن اصل اس کا معنی گائے نہیں ہے. بقرہ یبکرو بکرن و بقورتن، اصل اس کا معنی ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا. چشمہ جب پھوٹتا ہے نا تو اس کو باقورتن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے بواقیر. بواقیر. اور جو فصل میں پہلا پھل آتا ہے نا، پہلا پھل، مثلا آپ کا باغ ہے تو باغ میں جب پھل پکتا ہے تو پہلی دفعہ کوئی آپ پھل کاٹتے ہیں نا، یا مثلا آپ کا گندم کا فصل پکا ہے تو کوئی سب سے پہلے کاٹتا ہے، یعنی اس کا پہلے کاٹا، پھر تھریش کیا، پھر دانے لے آیا. تو سب سے پہلا جو پھل ہوتا ہے نا، حتیٰ کہ پہلا بیٹا جسے ہم پلوٹا کہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی، اس کو بھی باقورہ کہتے ہیں. باقورہ. تو باقورہ کیا ہے؟ چشمے کا پھوٹنا. اب علم الہی جو ہے فاتحہ میں شروع ہوا اور بقرہ میں اس نے چشمہ الہی کی شکل میں پھیلنا شروع کر دیا. اب یہ جب چشمہ الہی پھیلے گا، پھولے گا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جہاں چشمہ ہوگا، پانی ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ ہریالی ہوگی، آبادی ہوگی، آباد کاری کا نظام آئے گا. اب محاورہ ہے نا، جہاں کنواں وہاں آبادی بھی ہوگی، راستہ بھی ہوگا. جہاں کنواں ہوگا، کیونکہ کنواں تو دعوت نہیں دیتا کہ میرے پاس آؤ، لیکن ہماری حاجت ہوتی ہے. یعنی کنویں کو اللہ تعالیٰ نے بے زبان رکھا ہے. جہاں بھی نفع بخشی فیضانی ہوتی ہے، اس کا زبان نہیں ہوتی. اس کا پھل دینے کا عمل جو ہوتا ہے نا، یہ خود بخود آپ کو دعوت دیتا ہے. تو اب جب چشمہ الہی ہے تو چشمہ الہی کے بعد اگلی صورت کیا آ رہی ہے؟ آل عمران. آل عمران کا ایک تو معنی ہے فیملی آف عمران، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی کہتے ہیں عمران تھا، اور جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں ان کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو ایک تو اس کا معنی فیملی آف عمران، لیکن عمران کا اصل معنی یہ نہیں ہے عربی زبان میں.
عمران جو ہے یہ فعلان اور فعلان کا یہ مصدر ہے، انفینیٹیو ورب اس کو کہتے ہیں. یہ اصل ہے آمارا یا امر و امرن و عمرانن، کسی چیز کو آباد کرنا. یہ آپ نہیں سنتے تعمیر، تعمیر نہیں ہوتا، معمار، عمارت، عمارت، معمار، تعمیر، یہ اسی روٹ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، کلونلائز کرنا، کسی جگہ کوئی بستی بسانا. تو اب وہ چشمہ الہی جب پھوٹا ہے تو چشمہ الہی سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک آباد کاری ہونی چاہیے، ایک اس کے ارد گرد آبادی ہو. اور یہ جو چشمہ الہی ہے اس کے نتیجے میں بھی ایک کیا ہوگا؟ ایک سوشلائزیشن، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک سوسائٹی وہ جنم لے گی. اور جب وہ سوسائٹی جنم لے گی، گھر کا ایک نظام چلے گا، تو اس میں سب زیادہ امپورٹنس کس کو دی جائے گی؟ عورتوں کو. عورت ہے. دیکھو 3 لفظ ہیں، امت اور امام. تینوں لفظ کا روٹ کیا ہے؟ ایک ہے. جو ہے رف کا ماں، ماں اساس ہے امت کی بھی اور ماں اساس ہے امامت کی بھی. جس قوم نے اپنی ماؤں کو تربیت یافتہ نہیں کیا، وہ قوم کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی. امتوں کی تہذیب کی اساس کیا ہے؟ ماں. اور ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ ہم عورت کو صرف بیوی کے طور پر دیکھتے ہیں. بھائی عورت سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں ہے، پھر آپ کی بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ تینوں جیتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ ماں ہے. تو نساء جو ہے اس سوشل تہذیب سوسائٹی کی اساس جو ہے وہ ماں ہے. آپ نے 3-4 گنا ماں کی افضلیت بیان کی ہے بنسبت باپ کے. ماں نے حق کو کون زیادہ خدمت کا حق ہے رکھتا ہے اولاد سے؟ فرمایا ماں. پھر آپ نے فرمایا ماں. 2-3 دفعہ آپ نے کہا امک امک امک، یہاں تک کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں تو بچے کو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی. یعنی ماں باپ اگر بوڑھے ہیں، محتاج ہیں، اور کوئی ایک ہی بچہ ہے تو آپ افضل قرار دیتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر. بڑھاپے میں جس نے تجھے پالا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کی خدمت کرے. تو اب وہ جو یہ بھی گویا جہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت. لیکن آج دن بدن ہم کس سوسائٹی میں چلے جا رہے ہیں؟ کدھر کا ماحول ہے ہمارا؟ خدمت ماں باپ کی ہوتی ہے یا بیوی کی ہوتی ہے؟ یعنی اکلوتا بیٹا بڑے چاؤ سے شادی کی اور 6 ماہ کے بعد بیٹا بیوی کا ہو چکا تھا اور ماں باپ بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ شاید ہمیں ملنے کے لیے آ جائے. تو یہ کیسا فتنہ رفقا ہمارے گھر کی جڑ اور اساس جو ہے وہ ہل گئی ہے. نتائج کچھ سب بعد نکلیں گے. آپ دیکھیں آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ کس کی تربیت ہے؟ میری ماں کی تربیت ہے. میری ماں نے یہ اللہ اور رسول سے متعارف کرایا. میری ماں نے مجھے قرآن پڑھایا. میں نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے دیکھا، صلات ادا کرتے دیکھا، اللہ اور رسول کی وفا کے لیے کلمات، لوریاں. لیکن آج جو ہم بیٹیاں تیار کر رہے ہیں رفقائے محترم، یہ اپنی اولاد کی کیا نمونہ چھوڑیں گی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ تو یہ نساء بنیاد بنی اس تہذیب کی. اور آگے آ گیا المائدہ. جب آپ گھر کا نظام مستحکم کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دسترخوان بچھانے کے قابل ہو جائیں گے، اقوام عالم کو آپ دعوت دیں گے. اب دوسرے حوالے سے مائدہ میں کیا ہے؟ امت کو اب انٹرنیشنل لیول کی قیادت اور امامت سپرد کر دی گئی ہے. شہداء علی الناس اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے. اب جب آپ کسی کو امامت دیں گے، کوئی منصب دیں گے، کوئی عہدہ دیں گے، بڑا عہدہ دیں گے، تو اس سے حلف لیں گے یا نہیں؟ اسے بتائیں گے نہیں کہ بھئی تمہارا اس امامت کا جو مقام ہے یہ منصب ہے، فرائض کیا ہیں، ڈیوٹیاں کیا ہیں، کیا کام تم نے انجام دینا ہے. تو وہ جو فرائض و واجبات کا چارٹر ہے وہ ہے سورہ المائدہ.
اور سورۃ المائدہ تو میں نے بتایا کہ نصارہ کے حوالے سے نام ہے، ہمارے حوالے سے پہلی آیت سورۃ المائدہ کی عبد الوحید بھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو انعام ہے، یا ایھا الذین آمنو، یعنی پہلے گروپ میں یا ایھا الذین آمنو کے نام سے جو سورت شروع ہو رہی ہے نا وہ سورۃ المائدہ ہے۔ نساء شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس۔ بقرہ اور آل عمران کس سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس میں امت کو یا ایھا الذین آمنو کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کرنے کے بعد پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ کیوں مجید بھائی؟ پہلا حکم نماز کا ہے، روزے کا ہے، جہاد کا ہے، کس کا حکم ہے سعید بھائی؟ پہلا حکم سورۃ المائدہ میں، وہ تو میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود وعدہ نہیں، وعدہ تو اس میں شامل ہو جائے گا، اوفوا بالعقود۔ پہلا حکم دین کی اساس کیا ہے؟ اوفوا بالعقود۔ عقد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں بیٹے، گرہ باندھنا، گرہ باندھنا۔ اور جب ہم کسی رسی میں گرہ باندھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کھولنا آسان ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے؟ کھڑے کھڑے کہیں یا بیٹھ کر توجہ سے؟ تو عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہے ایگریمنٹ، عقد کا معنی ہے وہ عہد جسے آپ پکا کریں، پختہ کریں، پختہ عہد و پیمان۔ تو دین سارے کا سارا رفقائے محترم ایفائے عقود ہے۔ صلات بھی اس میں شامل ہے، ایتائے زکوٰۃ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے۔ سارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ عہد۔ سارا دین عقود۔ فرماتے ہیں من لا عہد لہ لا دین لہ، جو آپ نے عہد پر قائم نہیں ہوتا اس کا دین بھی معتبر نہیں ہے۔ دین کی اساس رفقائے محترم عہد اور شہادت ہے۔ جب ہم اسلام کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پہلا کام، پہلی پہچان مومن کی کیا ہے؟ شہادت۔ اور جو شہادت دے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ تو شہید کون ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ اب تو آپ نے مر جانے والے کو شہید بنا دیا اور خود اپنے گلے سے شہادت نکال دی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن ایمان کے بعد پہلا سٹیٹس اور منصب اس کا کیا ہے؟ شہید۔ اس کی جمع کیا ہے؟ شہداء۔ اور اللہ تبارک و تعالی البقرہ کی آیت 142 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا تمہیں بنایا ہے؟ امت وسط۔ امت وسط کا کیا معنی ہے؟ نہیں بیٹ، درمیانی، کوئی بھی چیز درمیان میں ہو تو کیا وہ افضل ہوتی ہے؟ معتدل کیا ہے؟ وہ افضل ہو جائے گا۔ واسطہ کا معنی ہے یاسط بین الناس لیقوموا، لوگوں کے مابین جہاں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، جھگڑے اور لڑائی کے اندر انصاف کو قائم کرنے والا وسط کہلاتا ہے۔ الاوسط الذی یعدل بین الناس ویسوی بین امورہم، وسط کہتے ہیں لوگوں کے مابین اس لیے کھڑا ہونا کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، کسی کو کیا کرنا؟ ظالم نہ ہونے دینا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ظالم نہیں ہیں، لا تکن ظالما ولا تکن مظلوما، ظالم بننا بھی خلاف اسلام ہے اور مظلوم ہونا بھی، مظلوم رہنا بھی خلاف اسلام ہے۔ مومن نہ ظالم ہوتا ہے نہ مظلوم ہوتا ہے،
مظلوم کون ہے؟ ظلم برداشت کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، تو وہ تو ظالم کے ہم ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. لا تکن ظالما ولا مظلوما لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کو حق دو کہ وہ تمہارے اوپر ظلم کرے. ظلم سہنا بھی دراصل ظالم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے. تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام نوع انسانی کے اوپر اللہ کے اس آخری دین کی گواہی دینا، شہادت دینا، اسے اپنے علم اور عمل سے ثابت کرنا، یہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ شہادت علی الناس. تو کیا ہم یہ شہادت کا کام کر رہے ہیں؟ اگر رفقائے محترم آپ نے ہندوستان کے اندر شہادت علی الناس کی ڈیوٹی دی ہوتی تو کیا آپ کے ساتھ آخر وقت تک جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی نا، آپ دیکھیں انہی علاقوں میں مسلمان کیا تھے؟ اقلیت میں تھے. دہلی لے لو، علی گڑھ لے لو، یو پی لے لو، یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے گڑھ تھے، اور انہی علاقوں میں مسلمان کیا تھے؟ اقلیت تھے، مائنورٹی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے ہم نے قومی بنا لیا، قومی ورثہ بنا لیا. شہادت علی الناس کا جو فریضہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. اور ایک اور خیال ہمارے اندر آ گیا، جی ہم کون ہیں؟ امت محبوبہ، ہم اللہ کے محبوب کی امت ہے. اور ایک اور آ گیا امت مرحومہ، ہم تو بخشی ہوئی امت ہے. اسی سورہ میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی آیت نمبر 18 سے 20 تک پڑھیں. قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ ہمارے اللہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ بیٹے. اور بیٹوں سے ان کی کیا مراد تھی؟ واحباؤہ. اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اور اگر ہم سے محبت نہیں تو ہمارے آبا تو اللہ کے محبوب تھے. ہم اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوبوں کی امت ہیں. تو نتیجہ کیا نکالتے تھے کہ اللہ ہمیں کیوں عذاب دے گا؟ کیا کوئی محب جو ہے وہ اپنے محبوب کو سزا دیتا ہے؟ کسی نے دی ہے؟ محب ہو اور محبوب کو، اس کی آل اولاد کو کیا کرے؟ سزا دے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عبد الوحید بھائی؟ قالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، چلو بیٹے نہیں ہیں تو اس کے محبوب کی اولاد تو ہیں. سیدنا ابراہیم اللہ کے محبوب، سیدنا اسحاق اللہ کے محبوب، سیدنا یعقوب اللہ کے محبوب، تو ہم محبوبوں کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں رفقائے محترم؟ اللہ تعالیٰ سورہ 18ویں سورت ہے، سورہ المائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم. اور یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، محبوبوں کی اولاد ہو، تو سب سے زیادہ عذاب تمہارے اوپر کیوں نازل ہو رہا ہے؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم. کیا وجہ ہے کہ جتنے بڑے تم گناہ کرتے ہو سزا بھی اتنی بڑی مل رہی ہے؟ محبوب سزا یافتہ نہیں ہوتا. یعنی اگر میرا کوئی محبوب ہے تو میری موجودگی میں اسے کوئی ظلم کر سکتا ہے اس پر؟ ہاں میں عاجز آ جاؤں، کمزور ہوں، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، محبوب کا کیا کروں گا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز آ گئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. قرآن کہتا ہے کہ کیا آج کے کافر فرعون، حامان اور قارون سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ اللہ عاجز آ گیا ہے اور وہ اپنے بندوں کا دفاع نہیں کر سکتا؟ مکہ کے ماحول میں پوچھا جا رہا تھا. فرمایا نہیں،
ہم قادر ہیں، اور ابھی تمہیں بتا دیں گے کہ ہماری قدرت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ تو بدر میں پھر فتح مکہ تک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی لشکار ہم دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے۔ فرمایا تم محبوب نہیں ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، محبوب رب کی امت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی اس کو عذاب دینا چاہے گا تو آپ اس اللہ تعالیٰ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تو اپنے محبوبوں کا دفاع کیا کرتا ہے۔ یوں نہ کہو کہ تو اللہ کی محبوب ہو، بل انتم بشر ممن خلق یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، غلط کہتے ہو کہ تم اللہ کی محبوب ہو۔ اللہ کی مخلوقات میں سے تم ایک مخلوق ہو، اگر تم گناہ والے کام کرو گے تو تمہیں گناہ کی سزا ملے گی، مغفرت والے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش سے، مغفرت سے، حفاظت سے نوازیں گے۔ یہ خناس چھوڑ دو کہ ہم بڑے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوبوں کو سزا نہیں ملا کرتی۔ تو اس کے بعد یہ جو رفقائے محترم میثاق ہے امت مسلمہ کا، اوفو بالعقود، اب آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ تاریخی جو عقود ہیں، تاریخی ہسٹوریکل، ان کی کچھ شہادات پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم سے قریب ترین امت کون ہے؟ نصارہ۔ اور نصارہ کی اساس کیا ہے؟ یہود۔ تو اب یہود کا میثاق جو تھا اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جب ان کو اپنے ٹائم پر فضلتکم علی العالمین، جب ان کو ان کے ٹائم پر اس وقت کے لوگوں سے افضلیت کا تاج ان کے سروں پر رکھا تو فرمایا کہ آؤ آج ہم تمہیں افضل قرار دے رہے ہیں، لیکن اس افضلیت کے کچھ کیا ہیں؟ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ فرائض و واجبات کیا تھے اور وہی ہمارے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ قرآن کا عبرہ، یعنی ان واقعات کے اندر وہ آئینہ ہے ہمیں اپنی شکل اور ذمہ داری دکھانے کے لیے۔ تو یہود سے جو میثاق لیا اس میں کیا فرمایا رفقائے محترم؟ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد و پیمان لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ انی معکم، یہ سن لو، اگر تم یہ میثاق پورا کرو گے تو اس میثاق کا انعام کیا ہے رفقائے محترم؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور یہ معیت اللہ جو ہے رفقائے محترم، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہو، اس سائے کے بعد کسی سائے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر حاکم وقت، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان آپ کو کہے اور اعلان کر دے کہ بھئی یہ شخص ہے انی ماہو، کہ میں اس کے سر پر ہوں، میرا اس پر سایہ ہے، یہ میرا ہے، اگر کوئی حکومت یہ اعلان کر دے تو کیا پولیس اس کو تنگ کرے گی؟ کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ کوئی دشمن اس کو میلی نظر سے دیکھے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے حکومت کی طاقت ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ معیت کتنا بڑا انعام ہے رفقائے محترم۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور آگے کیا جاتا ہے؟ دریا یا سمندر، اور پیچھے کون آتا ہے؟ فرعون آ جاتا ہے۔ اور اصحاب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ کہاں بیڑا غرق ہوا؟ اب اگر سمندر میں ڈوبے یا فرعون کی تلوار کے نیچے آئے، کوئی اور تو امکان رہا ہی نہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ چیخ اٹھے، کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، مروا دیا تو نے موسیٰ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا
میں مروانے والا نہیں ہوں، نہ میں مرنے والا ہوں نہ مروانے والا ہوں۔ کیوں نہیں مروں گا، کیوں نہیں مرواؤں گا؟ اللہ میرے ساتھ۔ او ہو، یہ مجید صاحب نہیں فرمایا، اگر یہ فرما دیتے نا تو بیڑا پار تھا، یہ نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا انا معی ربی سیہدی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم نے ابھی وہ مقام حاصل نہیں کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا، صرف اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیوں کہ سورہ یونس میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو موسیٰ کی تھی، ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم، موسیٰ کا ساتھ دے رہے تھے قومی حوالے سے، موسیٰ کی امامت پر ان کو ایمان نہیں تھا۔ ایمان ایک چھوٹی سی جماعت کا تھا، نوجوان کچھ تھے ہراول دستہ جو موسیٰ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے تھے۔ عام قوم جو تھی اس کو قومی لیڈر مانتی تھی، ہمارا قومی نجات دہندہ ہے، تو فرماتے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا اور اس ہلاکت سے ہمیں بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اب سید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اسی طرح کی سچویشن میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ ہجرت کر کے مکہ گھر سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ نہیں، مدینہ نہیں پہنچے، غار ثور میں۔ دیکھو آپ مدینہ کی طرف سفر کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تعاقب کا خطرہ تھا۔ آپ قریب تری ایک غار میں، جسے آج کیا کہتے ہیں غار ثور، اس کے اندر آ کر چھپ گئے۔ مقصود کیا تھا کہ یہ جتنی بھی تقودو کرنے والے ہیں تقودو کر لیں، جب تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے تو ہم نکلیں گے۔ یہ تدبیر بتائی نا، تدبیر، اس تدبیر میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھا، اسی دوران کیا ہوا کہ ان کی مخبری ہو گئی اور کفار غار کے قریب پہنچ گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا محبوب پکڑا نہ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب میرا رسول اپنے حبیب سے، اپنے ساتھی سے، ابو بکر صدیق سے، یار غار سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، لا تحزن، حزن کو اپنے قریب مت آنے دے۔ کیوں؟ اب دیکھیے حبیب اللہ اور کلیم اللہ کا فرق، قومی نبی اور خاتم النبیین کا فرق۔ آپ اس غار میں کتنے افراد ہیں؟ دو۔ امت ہے ساتھ؟ کوئی اور صحابی ساتھ ہے؟ اذ ہما فی الغار، دو تھے اور تیسرا اللہ تھا۔ اب وہاں خطرہ آ گیا، جس طرح اصحاب موسیٰ کے ساتھ خطرہ آ گیا۔ آگے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون ہے۔ اب پیچھے ابو لہب اور ابو جہل ہے، اور آگے اگر پکڑے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ انہوں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ سعید بھائی شیر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، شیر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا تو اختیار ہی ختم ہے، شیر نے کرنا ہے۔ ہاں، تو اب کیا ہوا؟ وہاں پر امت ساتھ نہیں ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، میں نہیں کہا، وہ دیکھو ہجوم میں ہے موسیٰ کلیم اللہ اور امت ساتھ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، یا امت ساتھ نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن اذ یقول لصاحبی لا تحزن، کیوں؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ یہاں معنا اس لیے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں،
اب اگر اللہ تعالیٰ کی میت زمین سے اٹھ گئی تو نیا نبی تو آنے کا نہیں. یہ میت کون لائے گا انسانیت پر؟ ان اللہ معنا، میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ ہمیشہ اللہ رہے گا. اور اللہ رفقائے محترم اور اس کی میت سب سے بڑی طاقت ہے. امت کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ لا تکونوا من نجوا، جہاں تم دو بیٹھو کبھی نہ سمجھنا کہ تم دو ہو. کیا کہا تھا؟ تیسرا تمہارا رب ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تم چار ہو تو وہ پانچواں ہوتا ہے، تم پانچ ہو تو وہ چھٹا ہوتا ہے، تم 1,00,000 ہو تو 1,00,000 میں ایک اور پلس کرو، کیا؟ اللہ. تو جب تک اس امت کے ساتھ رفقائے محترم اللہ ہوگا یہ امت غالب ہوگی. اور جب اللہ کی میت ختم ہو جائے گی، ایٹم بم بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا حال ہو رہا ہے؟ آج کتنے حکمران ہیں عالم اسلامی میں رفقائے محترم؟ ملوک ہیں، شیوخ ہیں، صدور ہیں، کوئی کمی ہے؟ ایک دو ہیں سعید بھائی؟ کتنے ہیں؟ اور ادھر ادھر غزہ کے ادھر ادھر کون ہیں؟ عبد الفتاح سیسی مسلمان ہے یا نہیں؟ خادم الحرمین شریفین مسلمان ہے یا نہیں؟ اور کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ یعنی یہ حالت رفقائے محترم، میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے 1400 سالہ تاریخ اسلام کا، اتنا ضعف اور اتنا اضمحلال اور اتنے بزدل حکمران اس امت پر کبھی مسلط نہیں ہوئے. پوری تاریخ پڑھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس حد تک ہمارے حکمران بزدل کہ زبان بھی نہ کھول سکے، OCI کا اجتماع بھی نہ بلا سکے. یعنی کچھ اور نہیں تو زبانی احتجاجی کرو. آپ کے علم میں ہوگا رفقائے محترم، برطانیہ میں ایک مسلمان، وہ کامل مسلمان تو نہیں ہے، سعیدہ وارسی، سعیدہ وارسی، اس نے ریزائن دے دی ہے. کسی مسلمان حکمران کو یہ توفیق نہیں ملی. اس نے لیٹر لکھا ہے کیمرون کو، کہتی ہے کہ میں احتجاجاً استعفیٰ دیتی ہوں کیونکہ غزہ کے بارے میں برطانیہ کی پالیسی جو ہے اس کے سابقہ ریکارڈ کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق و احترام کے بھی خلاف ہے، میں مستعفی ہوتی ہوں. اور کیمرون نے اسے جوابی خط لکھا ہے، اس نے واپس کر دیا ہے اور عہدہ دوبارہ قبول نہیں کیا. یہ بھی تو ایک مسلمان عورت ہے. اگر اتنی غیرت ہمارے حکمرانوں میں ہوتی تو شاید پیدا ہی نہ ہوتا. تو یہ ساری صورتحال کیوں ہے رفقائے محترم کہ ہم نے اپنی ذات پر، وسائل پر، پیٹرول پر، تیل پر بھروسہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کی معیت پر بھروسہ نہیں رہا. تو اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کی شرائط کیا ہے؟ 5 شرائط رفقائے محترم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکم. نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر صلاۃ کو تم نے قائم رکھا، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام تمہارے ہاں جاری و ساری رہا، وآمنتم برسلی، اور تم اپنی زندگی سے، عمل سے بتاتے رہے کہ تمہارا اللہ کے رسول پر ایمان ہے. اور ایمان کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسول نے جو پودا لگایا تھا وہ تمہاری زندگیوں میں خشک تو نہیں ہو رہا، اس کو سیراب کر رہے ہو، پانی دے رہے ہو. دین اسلام جو ہے وہ تمہاری جد و جہد محنت سے پھیل رہا ہے یا سکڑ رہا ہے؟ عَزَّرْتُمُوهُمْ، ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے بعد کیا ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ، اے رسول، اے دین، ہم تیرے خادم ہیں، ہم تیرے محافظ ہیں، ہم تیرا دفاع کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ با حکم الگ آ گیا، زکوٰۃ کے ساتھ ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہر بھائی اپنے مسلمان بھائی کو جو وسائل سے زیادہ ہے اس کے پاس اور اس کا کام رکا ہوا ہے، اکنامک ڈیڈ لاک ہے،
ہر مسلمان اپنے بھائی کے اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنے کا پابند ہے. یہ واجب ہے. قرض حسن واجب ہے. سورہ مزمل کی آخری آیت کیا ہے عبد الوحید بھائی؟ اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا. 3 حکم ہیں. اقامت صلاۃ فرض ہے یا مستحب ہے؟ آتوا الزکوٰۃ فرض ہے یا مستحب ہے؟ وأقرضوا اللہ، اسی عطف پر اقرضوا اللہ قرضا حسنا یہ ہم نے مستحب بنا دیا. یعنی اقامت صلاۃ فرض، ایتاء زکوٰۃ فرض، اور قرض حسن کا مسئلہ آیا تو کیا ہو گیا؟ واجب بھی نہیں رہا. فرض تو چھوڑیں، کوئی توجہ دلانے والا نہیں ہے. اگر رفقائے محترم قرض حسن کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس امت پر واجب کر دی جائے اور حکومت پابند ہو جائے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی سے قرض لے کر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو اس کا قرض کون ادا کرے گا؟ حکومت ادا کرے گی. اگر یہ ایک بل پاس ہو جائے تو ملک میں کہاں رہے گا سود؟ جب ہر بھائی اپنے بھائی کو ضرورت کے وقت قرض دینے کا پابند ہو جائے اور ریاست سیکیورٹی اور ضمانت دے دے. آج کیوں نہیں ہم دیتے؟ کہ ہمیں پتہ ہے محمود وسائل ہیں، اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر ریاست کی ضمانت حاصل ہو ہر قرض کے اوپر کہ قرض ڈوبے گا نہیں، ریاست ادا کرے گی، کھلے دل کے ساتھ یہ کام کرو تو نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. خیر، تو یہ 5 چیزیں رفقائے محترم فرمائی کہ اقامت صلاۃ کرو گے، ایتاء زکوٰۃ کرو گے، رسول پر ایمان صحیح معنی میں رکھو گے اور اس کو ثابت کرتے رہو گے جد و جہد اور جہاد سے، اور قرض حسن کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ زندہ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ کی معیت کا کیا معنی ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم پر کبھی بدحالیاں، پراگندہ حالیاں، غربت، افلاس، تنگ دستی یہ سایہ نہیں ڈالے رکھے گی. جتنی بھی غربت ہے، افلاس ہے، بدحالیاں ہیں، سب کو میں تم سے دور رکھوں گا. آ جائیں گی تو ان کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں سرسبز و شاداب جنات کا والی و وارث بناؤں گا. اب جہاں جو جناتٍ تجری من تحتها الانہار آتا ہے تو ہمارے مذہبی ذہن نے ایک ڈنڈی ماری ہے. وہ کیا ہے؟ ان جنات کا کہاں وہ ہمارے ساتھ بات ہے کہ یہ جنات ملیں گی؟ کیوں وحید بھائی؟ اگلی دنیا میں. کیوں سعید بھائی؟ اس دنیا میں ہے کوئی ملنے کا چانس؟ نہیں. ہمارا مذہبی ذہن جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اگلی دنیا میں، یعنی ہمارے پاس اگلی دنیا ہے، اس دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ حیات دنیا کی حسنات بھی اور حیات آخرہ کی حسنات بھی، بلکہ حیات دنیا کی حسنات حیات آخرہ کے لیے شاہد ہیں، دلیل ہیں. حیات دنیا میں آپ یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، ہر ایک کہتا ہے حیات آخرہ میں ہم کامیاب ہوں گے. آپ بھی کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے، تو ثبوت کیا ہے؟ دعویٰ ہے. ہر ایک دعویٰ لے کر پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ میں اہل ایمان کو حیات دنیا میں جنات تجری من تحتها الانہار. کیا معنی جنات تجری من تحتها الانہار؟ یعنی جو اپنے
وحید بھائی باغات اوپر ہوں گے اور دریا نیچے ہوں گے تو کیسے سیراب کریں گے؟ کیوں مجید بھائی؟ نہیں، جو پانی ہے وہ تو نیچے ہے اور آپ کا باغ اوپر ہے، تو وہ کوئی واٹر پمپ لگائے ہوں گے اوپر لے جانے کے لیے؟ نہیں، اصلاً تحت کا معنی یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تحت مثلاً سورہ زخرف 43 سورہ کی آیت نمبر 51 پڑھیں، فرعون خطاب کر رہا ہے پارلیمنٹ کو اور کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا یہ جو ملک مصر ہے اس کا میں واحد مالک نہیں ہوں، بادشاہ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر میرا ہے یا موسیٰ کا ہے؟ کس کا ہے؟ بتاؤ، جواب دو۔ کیا جواب دیں گے؟ بھئی تیرا ہے، تیرے باپ دادا کا ہے۔ موسیٰ اور اس کی قوم تو باہر سے آئی ہے۔ اور آگے فرمایا، اس نے کہا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ دریا تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہ رہے ہیں، تو وہ کیا دریاؤں کے سنگم پر بیٹھا ہوا تھا؟ معنی یہ ہے کہ یہ دریا میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں میں دریاؤں سے سیراب ہونے کا حق ہوں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ یہ جنات باغات ایسے نہیں ہیں کہ زمینیں پاکستان کے پاس اور واٹر ورکس کا نظام انڈیا کے پاس، جب چاہے بنجر بنا دے اور جب چاہے فلڈڈ کر دے۔ نہیں، یہ جنات ایسے ہوں گے کہ ان کے سرسابی، شادابی اور سیرابی کے لیے وہاں کے دریا، ندیاں، نالے ان کے اپنے تصرف میں ہوں گے، ان کی بہتری کے لیے وقف ہوں گی۔ اور یہاں پر جو آگے فرمایا نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے باغات ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی ان باغات میں داخل ہونے کے بعد فمن کفر بعد ذالک، جو کوئی ان باغات، سرسبز و شاداب علاقوں کو پا لینے کے بعد کفر کرے گا، وہ ان باغات سے نکال دیا جائے گا۔ کیا معنی ہوا؟ یہ آخرت کے باغات نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، سورہ الحجر 44 آیت۔ آخرت کے باغ سے، جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ جس جنت سے اخراج ہے، داخلہ بھی ہے، دخول بھی ہے، اخراج بھی ہے، وہ حیات دنیا کی جنات ہے۔ حیات آخرہ سے وما ہم منہا، اور نہیں ہوگا کہ مومن وہاں سے بمخرجین، کہ آپ کو بڑی کوٹھی سارا کچھ دے دیا جائے اور کہے کہ یہ 3 سال کے لیے ہے، تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو خوشی کب ہوتی ہے کہ بھئی یہ الاٹمنٹ فار ایور ہے۔ جس وقت تو 2 سال 4 سال تو آدمی ہمیشہ محتاط ہے، یار کسی وقت کینسل نہ کر دی جائے۔ تو تو یہ جو جنات جو کینسلیشن کا، اخراج کا حق رکھتی ہیں، یہ حیات دنیا کی جنات ہیں۔ اسی لیے اگر آپ سورہ الرحمن کی 46 آیت یاد ہو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اہل تقوی کو ایک جنت نہیں ملتی، جنتان۔ اور جنتان جو ہے اس کا معنی 2 بھی نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جنتم بعد جنہ، مرتن بعد مرہ، جنات ہی جنات ہیں، جنت فی الدنیا و جنت فی الاخرہ۔ تو جنت حیات دنیا میں اور جنت حیات آخرہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران کی آیت 139 میں، لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، انتم الاعلون، آگے ان کنتم مومنین، تو اعلون رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ کہاں کا مومن؟ مول صاحب کے رجسٹر میں مومن ہو، اللہ کے رجسٹر میں مومن ہو۔ اللہ کے ایمان پر جو پورا اترے گی نا قوم، وہ اعلون ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مومن
بالائے ہر بالا ذرے غیرت او برنتابد ہم سرے. مومن تو اس کائنات میں اللہ کے بعد مومن عبداللہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ تو اپنا ہمسر بھی برداشت نہیں کرتا. تو فرمایا کہ میں تمہیں جنات تجری من تحت الانہار کا والی و وارث بناؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر نکال دوں گا. شکر قائم رہا تو مالک ہو، ناشکری کرو گے تو نکال دوں گا. اور آگے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. انہوں نے ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو کیا کیا؟ نقض کر دیا. کہ نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ لعناہم، وہ کیا ہو گئے؟ ملعون ہو گئے. ملعون کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟